بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ رب العزت کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے تیسرا دن ہے۔ یوں تو سرکار 1493 برس پہلے اپنی والدہ مکرمہ سیدہ بی بی آمنہ پاک کے بطن اطہر سے تشریف لائے۔ جامع مسجد توتلا والی کے انتظامیہ ربیع الاول کے ایک جمعہ پر خاص اہتمام کرتے ہیں۔ آج بھی سرکار کی آمد کی خوشی میں یہ مختصر چراغاں مگر خلوص اور محبت کے ساتھ ہے۔ مجھ سے پہلے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے عزیز بیٹے صاحبزادہ حافظ محمد فیض الحسن عقیدہ اہل محبت پر گفتگو کر رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں اہل سنت نہ کسی سے نفرت کرتے ہیں نہ کسی سے بغض و حسد رکھتے ہیں۔ ہماری ہر اس شخص سے محبت ہے جس کے دل میں صرف ایک قطرہ بھی محبت رسول کا ہے۔ اور علم غیب پر ایک بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے یہ بھی کبھی کبھی محبت رسول کی باتیں فی البدی کبھی کبھی نکل آتی ہے۔ یہ کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون، جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے اور جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ بلکہ یہاں تک بھی حدیث پاک ہے سرکار فرماتے ہیں جس طرح میری 2 آنکھیں آگے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت نے میرے شانوں پر بھی 2 آنکھیں
نگاہیں رکھی ہیں۔ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ اور انہوں نے جو جملہ کہا وہ تڑپا دیا کہ آقا فرماتے ہیں جب میں آگے دیکھتا ہوں تو یہ علم ظاہر ہے، اور جب میں آگے کھڑے ہو کر پیچھے دیکھتا ہوں تو یہ علم غیب ہے۔ الاول والآخر والظاہر والباطن۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدارج النبوت آپ کی بہت خوبصورت اور باوقار کتاب ہے، سیرت پر مشتمل ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ آیت مقدسہ حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اول خدا بھی ہے، اول مصطفیٰ بھی ہے، ظاہر خدا بھی ہے، ظاہر مصطفیٰ بھی ہے، آخر خدا بھی ہے، آخر مصطفیٰ بھی ہے، باطن خدا بھی ہے، باطن مصطفیٰ بھی ہے۔ مگر فرق کیسے ہوگا فاروقی صاحب؟ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے نبی کو خدا سے ملا دیا، وہ غلط کہتے ہیں۔ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے۔ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے وہ بھی اول ہے، یہ بھی اول ہے، وہ بھی آخر ہے، یہ بھی آخر ہے، وہ بھی ظاہر ہے، یہ بھی ظاہر ہے، وہ بھی باطن ہے، یہ بھی باطن۔ مگر فرق یہ ہے وہ بنانے میں اول، یہ بننے میں اول، وہ پڑھانے میں اول، یہ پڑھنے میں اول، وہ قدم میں اول، یہ حدوث میں اول، وہ بھیجنے میں اول، یہ آنے میں اول، وہ خدائی میں اول، محمد مصطفی میں اول ہے۔ اقبال نے کہا وہی اول، اقبال مرد قلندر درویش لاہوری مصور پاکستان نے کہا وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو کہتے ہیں لوگوں اول وہ بھی ہے، اول یہ بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے وہ بھیجنے میں اول اور مصطفیٰ آنے میں اول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ بڑا خوبصورت سوال ہے، حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ آقا نے یہ نہیں کہا 40 سال کی عمر تھی تو میں نے اس وقت اعلان نبوت کیا، پھر پوچھتے ہو کہ نبوت کب ملی؟ نہیں، صحابہ جانتے تھے کہ نبوت کا ملنا کچھ اور ہے، اعلان نبوت کچھ اور ہے۔ متى وجبت لک النبوہ، حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ سرکار نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کا پانی اور مٹی مل رہا تھا۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گھروں میں اور ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہو تو خوش ہوتے ہیں نا؟ کئی دن خوشیاں مناتے ہیں، اور کیا ایسی خوشی کا اظہار کرو گے کہ نبی آئے؟ میرے مالک جو اب سبحان اللہ کہ اسے نبی کی آمد پر ان کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرما دے، میرے مالک جو اب سبحان اللہ کہ اس کے دکھڑے دور کر دے،
میرے مالک جو اب سبحان اللہ کہے اسے زندگی بھر نبی کی خیرات عطا کر دے. کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا پانی اور مٹی مل رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے 4 چیزوں سے پیدا کیا. کتنی؟ 4 عناصر جسے کہا جاتا، ہوا، پانی، مٹی، آگ. یہ کتنی چیزیں بن گئی؟ 4 چیزوں سے پیدا کیا، ہوا، پانی، مٹی، آگ. اب ذرا ذہنوں کو حاضر کر کے بیٹھیے. محبت رسول رکھنے والوں، عزت و عظمت مصطفیٰ جاننے والوں، پیغمبر کی محبت کا دم بھرنے والوں، آدم علیہ السلام کو خدا نے پیدا کیا 4 چیزوں سے، ہوا، پانی، مٹی، آگ. ہوا پہلے تھی، آدم بعد میں بنا. ہوا پہلے تھی، آدم بعد میں بنا. مٹی پہلے تھی، آدم بعد میں بنا. آگ پہلے تھی، آدم بعد میں بنا. علت پہلے تھی، معلول بعد میں بنا. لکڑی پہلے تھی، میز بعد میں بنی. لوہا پہلے تھا، اسٹینڈ بعد میں بنا. علت پہلے تھی، علت پہلے تھی، معلول بعد میں بنا. ہوا پہلے تھی، آدم بعد میں بنا. آگ پہلے تھی، آدم بعد میں بنا. مٹی پہلے تھی، آدم بعد میں بنا. پانی پہلے تھا، آدم بعد میں بنا. لیکن میرے اور آپ کے نبی کہتے ہیں ابھی مٹی نہ تھی، میں نبی تھا. ابھی ہوا نہ تھی، میں نبی تھا. ابھی پانی نہ تھا، میں نبی تھا. ابھی آگ نہ تھی، میں نبی تھا. ابھی مٹی نہ تھی، میں نبی تھا. مشرق و مغرب نہ تھے، میں نبی تھا. جنوب و شمال نہ تھے، میں نبی تھا. تحت و فوق نہ تھے، میں نبی تھا. پستی بلندی نہ تھی، میں نبی تھا. ہوا کے فراٹے نہ تھے، میں نبی تھا. بلبل کی چہک نہ تھی، میں نبی تھا. پھولوں کی مہک نہ تھی، میں نبی تھا. عرش و فرش نہ تھے، میں نبی تھا. ملک و فلک نہ تھے، میں نبی تھا. بلکہ کہنے دو، عقیدہ پیش کر رہا ہوں. اگر دل چاہے تو یہ بات سن کر اس قدر سبحان اللہ کی صدا دینا کہ تیری آواز مدینے تک خود پہنچ جائے. ارے زندگی نہ تھی، میرا نبی تھا. ارے موت بھی نہ تھی، میرا محمد تھا. کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سبحان اللہ. میرا نبی تھا. جس کا عقیدہ ہے وہی بولے. جو چاہتا ہے کہ اس کے دل میں شمع مصطفیٰ بجھے نہ وہ بولے. جو چاہتا ہے کہ اس کا سینہ نور مصطفیٰ سے منور رہے بولے. جو چاہتا ہے کہ اس کی نظر کبھی خراب نہ ہو تو بولے. وہ جو چاہتا ہے کہ اس کا دل کبھی بیمار نہ ہو تو کہہ دے. سب کچھ پہلے تھا، آدم پھر بنا. سب کچھ پہلے تھا تو آدم پھر بنائے گئے. لیکن جب کچھ نہ تھا خوشیاں منانے والوں، خوشیاں منانے والوں، منایا کرو خوشیاں. لیکن لمحے فکریہ ہے. یہ بات درد دل سے کہہ رہا ہوں، یہ بات اپنی محبت سے کہہ رہا ہوں. کسی پہ اعتراض نہیں. اگر کوئی غیر کہے تو مجھے افسوس نہیں ہوتا، لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب اپنے کہیں
کہ نبی کے میلاد کا جلوس نکالنے والے، ان میں خرافات ہوتی ہیں، ان میں ڈھول اور باجے ہوتے ہیں، ان میں گاجی اور گاجے ہوتے ہیں، میں سوالیہ نشان بن کر ان سے سوال کرتا ہوں۔ میں نے سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرونک میڈیا پر بیسیوں نہیں سینکڑوں جلوسوں کو دیکھا، نہ کوئی خرافات تھی، نہ کوئی ڈھول ٹھمکا تھا، بس ہر ایک کی زبان پہ دو ہی ترانے تھے، یا محمد پہ درود تھا یا محمد پہ سلام تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا شہرت دے، عزت دے، تو پھر جوانوں اور عاشقوں کے جذبات سے کھیلا مت کرو۔ کہا جاتا ہے جلوس میں خرافات ہوتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا درود خرافات ہے؟ کیا درود یہ ڈھول ڈھمکا ہے؟ نہیں۔ ہاں شاید کسی جگہ پر کوئی جہاں علماء کی جماعت نہ ہو، شاید کوئی ایسا غلط کام ہو گیا ہو، اہل سنت اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، لیکن میرے نبی کی ولادت پر جتنی مرضی خوشیاں کر۔ پھر کہا جاتا ہے، اچھا ایک اور بات بھی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ جناب چراغاں کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ تمہارے کوئی گھر کے ساتھ، جس گھر کو تم نے نبی کے میلاد کی خوشی میں سجایا، کہیں تمہارے گھر کے قریب کوئی ہمسایہ بھوکا تو نہیں رہ گیا۔ ہم چاہتے ہیں، میرے رسول کی تعلیم ہے، کسی بھوکے کو بغیر کھانے کے سونے مت دیا جائے۔ ہمسائے کے حقوق کو جس طرح آمنہ کے لال نے بتایا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن افسوس ہے تمہیں اسی وقت یہ جملے یاد آتے ہیں جب میرے محمد عربی کا میلاد ہو، تم ولیمے کرو تو تمہارے فضول خرچی نظر نہ آئے، تم ولیمے کرو تو فضول خرچی نظر نہ آئے، تم یوم پاکستان 14 اگست کو چراغاں کرو تو تمہیں کوئی شرم نہ آئے۔ ارے 14 اگست کو اگر چراغاں کرنے والوں کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ 14 اگست کو پاکستان بنا ہے، اور ربیع الاول کو چراغاں کرو، چراغاں کرو، خوشیاں مناؤ، درود و سلام پڑھو کہ اس مہینے میں میرا خود محمد عربی آیا ہے۔ اس بیان سے جس بیان میں کہا گیا کہ جلوس میں خرافات ہوتے ہیں، عاشقوں کے دل مجروح ہوئے ہیں۔ میرے آقا کی خوشیاں مناؤ۔ کیوں مناتے ہیں؟ یہ بچوں نے، یہ انتظامیہ نے کمکمے لگائے، مرچیاں لگائیں۔ مجھے ایک شخص کا بڑا اچھا میسج لگا، اس نے کہا آپ ذرا مرچیاں کم لگایا کریں، کیونکہ نبی کے میلاد پر ویسے کسی کو مرچیاں ہی لگ جاتی ہیں۔ نبی کے میلاد پہ چراغاں کرو، کیوں کرتے ہیں؟ میں کہوں نہ ماننا، آپ کہیں نہ ماننا، لیکن سیدہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں نبی کی ولادت کا وقت آیا، آسمان کے ستارے میرے گھر میں لٹک آئے، اتنی روشنی ہوئی کہ میں نے ملک عرب میں بیٹھ کر ملک شام کو دیکھا، شام کی بازاروں کو دیکھا، بازاروں میں اونٹوں کی قطاروں کو دیکھا۔ ارے جس نبی کی آمد سے پہلے خدا آسمان سے ستارے زمین پر بھیجے، اس کی میلاد پر خوشیاں مناؤ اور چراغاں کرو تو یہ فضول خرچی ہے نہیں، جتنا سجاؤ گے رب اتنا عطا فرماتا ہے۔ میں اس سال بھی رحیم یار خاں کے علاقے میں خان بیلا میں بھی گیا،
گزشتہ سے پیوستہ سال بھی میں گجرانوالہ کی سرزمین پر گیا. حضرت ابوالبیان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے سیدی مرشدی حضرت سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ابوالکلام کے انتہائی نگاہوں کے پروردہ، میں نے ان کے زیر اہتمام علامہ محمد رفیق احمد مجددی کا شہر میں جلوس دیکھا. میں نے ملتان میں غزالی زماں کے مدرسے کے طلباء کا جلوس دیکھا. میں نے گیلانی خاندان سید شوکت حسین گیلانی کے خاندان کے جلوس کو دیکھا، وہ نبی کی آمد کا جلوس. میں نے حضرت چادر والی سرکار کے غلاموں کا جلوس دیکھا. میں نے مولانا حامد علی خان کے غلاموں کا جلوس دیکھا. میں نے جماعت اہل سنت کا ایک بہت بڑا جلوس دیکھا. مجھے تو پورے پاکستان میں کسی جلوس میں نہ ڈھول نظر آیا نہ خرافات نظر آئی. ہاں اگر نظر آیا تو ہر شخص چہرہ جھکا کر گردن جھکا کر ہاتھوں میں تسبیح لے کر اور کہتا کیا ہے، یا محمد و یا رسول اللہ. ہاں اور پھر سب سے بڑا پروگرام پوری دنیا میں، سب سے بڑا پروگرام لاہور داتا کی نگری میں عالمی میلاد کانفرنس، جس کے بانی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بہت بڑا جلسہ جلوس نکال کر یہ بتا دیا کہ محمد عربی کے خوشی میں نکالے ہوئے جلوس کو خرافات مت کہو. یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ عشق ہے، یہ پیار ہے. جس کام میں نبی کا پیار ہو، جہاں محمد کا پیار ہو، کیوں نہ اسی کا بیڑا پار ہو. کچھ نہ تھا، ایک ذات خدا تھی، یہ نور مصطفیٰ تھا. پھر وہ نور یہاں آیا کیسے؟ ہم بس صرف ایک بات کرتے ہیں، بی بی آمنہ کو نہ پوچھوں جو کیویں آئے. سارے ناک ہے سبحان اللہ. سیدہ آمنہ پاک فرمیندی نبی دے جمن دا ویلا، ہولے ہولے اونچا ناک ہے. قاری صاحب حفیظ الرحمان صاحب اور میرے محترم ملک محمد رفیق نواز بھٹا صاحب، اللہ ان کے والد کے درجات بلند فرمائے. اور میرے بیٹے حافظ محمد فیض الحسن نے اور مدرسے کے طلباء نے اتنی خوبصورت جگہ بنائی، چراغاں کی جھنڈیاں لگائی، صرف اس لیے کہ جو آئے دیکھ کر خوش ہو جائے. میں کہتا ہوں تم آؤ تو دیکھ کر خوش ہو جاؤ، اور جب جاؤ تو پھر بھی خوش ہو کر جاؤ. سیدہ آمنہ پاک فرمیندی نبی دے جمن دا ویلا، بڑی قبولیت دے جملے میں آپ فرمیندی نبی دی ولادت دا ویلا میں ارادہ کیتم جو پانی پیواں. فرمیندی میں جو پانی پیتم. اور ابھی ہم نماز کے بعد انشاءاللہ وہ سرکار کی سالگرہ میلاد النبی کے حوالے سے کیک بھی کاٹیں گے. لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ جناب یہ تیرا بال جب میں سال دا تیوے تے کیک کاٹیں تے میں سونے نبی دا سیال جیندے صدقے سال ملے. عابد خان صاحب سے میں نے کہا تھا کچھ چھوٹا سا کیک لے آنا، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت کیک لے کر آئے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو محمد احمد ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نیک سیرت بیٹا عطا فرمائے. سیدہ آمنہ پاک فرمیندی نبی دے جمن دا ویلا، میں جو ارادہ کیتم پانی پیواں. فرمیندی میں ارادہ کیتم سامنے ہاتھے پیالے وچ پانی آواز آمنہ پانی پیو. فرمیندی میں جو پانی پیتم برف تو زیادہ ٹھڈا، دودھ تو زیادہ چٹا، شہد تو زیادہ
آفر مٹھا تے ٹھڈا پانی جو پیتے میری اکھاں وچ نیندر آون لگی ہے کہ آواز آئی ہے میری بندی سمن دا ویلا نہیں اکھ کھول فرمیل اکھ کھولے نیا جھولی وچ لالے صاحب جمالے بے مثل بے مثالے نانیالے با کمالے با خصالے کیا دے دیا کپڑے پئی پہ تکمے لئی پہ سیمن کڑھائی پہ زلف بڑائی پہ کنڈل چھکائی پہ سرمے لئی پہ دھاری بڑائی پہ آنکھ چمکائی پہ دیدہ لئی پہ گردن جھکائی پہ نیر بہائی پہ لاب ہلائی پہ امت چھڑوائی پہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے 20 منٹ رہتے ہیں تو پہلے میرا بڑا بیٹا الحمدللہ حافظ محمد معین الدین جن کے ذمہ جمعۃ المبارک کی نماز پڑھاتے ہیں جب پڑھاتے ہیں تو یہ دوست کہتے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی ہے اور بہت سے احباب ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب تہاڈی تقریر تو سنانا آنے ہیں لیکن تیرے پتر دی تلاوت سنانا نہیں ہے تو ان سے چھوٹا بیٹا یہ بھی حافظ یہ بھی حافظ وہ بھی عالم یہ بھی عالم وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یہ ایل ایل بی کر چکے ہیں اور الحمدللہ ان کے دوست احباب بھی اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی سلامت رکھے حاجی رمضان میرے پاس آ جاؤ نا تو آج میرا جو چوتھا بیٹا ہے سب سے چھوٹا بیٹا یہ میرا نواسا ہے یہ نعرے لگائے گا اور یہ بھی الحمدللہ یہ پیدائشی عاشق رسول ہے الحمدللہ یہ پیدائشی عاشق رسول ہے میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں محمد وحید احمد الحمدللہ تو اگلے دن میں صرف ایک بات بتاؤں تو سکول میں بیٹھا تھا تو کہتا ہے کہ ابو مجھے ٹیچر نے کہا کہ گردن نیچی کرو جب میں نے جھک کر دیکھا اتنی خوبصورت آواز آئی میں نے کہا بیٹا وہ آواز کس کی تھی کہتے یا اللہ تعالیٰ کی تھی یا حضور پاک کی تھی یا امام حسین کی تھی تو اللہ تعالیٰ اس بچے کو خوبصورت انسان بنا اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو مزید برکتیں عطا فرمائے اس 20 منٹ میں آپ سے اجازت لے کر اس لیے کہ میں الحمدللہ فخر کرتا ہوں کہ جو ماں باپ نے ہمیں دولت دی یہ میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں یہ الحمدللہ میرے والد گرامی کے عشق رسول کو دیکھنا ہو تو میرے چھوٹے بھائی وحید احمد کو دیکھنا بہت عاشق رسول بھائی ہیں اور بڑے بھائی برادر مفتی خورشید احمد صدیقی صاحب اللہ انہیں صحت عطا فرمائے چھوٹے بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں مگر علم میں مجھ سے زیادہ ہیں قاری مطیع رسول سعیدی صاحب تو میرا چھوٹا بیٹا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج وہ کہتا ہے کہ کچھ نبی پاک کی سیرت میں بھی بیان کرتا ہوں تو 20 منٹ ہیں بڑے غور سے اور فکر سے یہ بڑا محبت سے آپ سے گفتگو کریں گے ذرا آپ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں قاری محمد عبداللہ صاحب ظہیر یہ ہمارے دبئی میں رہتے ہیں میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور کرے اور یہ قاری عبداللہ صاحب بہت خوبصورت تلاوت بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہمارے وفادار ساتھی ہیں ان سے کہوں گا کہ آج جڑی طاقت ہی تے نعرے چلاؤ جا تے نعرہ لا تے نیت نال اللہ چنگے جہڑے وال کھناوے تے تسا ہی نیت نال نعرے دے جواب دو اللہ چنگے دی ہمیشہ رکھے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی برحق یا نبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین محترم سامعین اور حاضرین ذی وقار، اللہ رب العزت کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بے شمار احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم اپنے رب کے گھر میں آ کر دامن پھیلا کر اس کی رحمتوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ہر لحاظ سے یہ لمحہ مبارک ہے، تاریخی ہے، اور اس میں علامتیں ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کی، اور اشارے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پذیرائی کے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد آیہ کریمہ آپ ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سو اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور کثرت سے سلام بھیجا کرو۔ یہ فرمان ہے اس آیہ کریمہ کا۔ عربی زبان میں جب ایک جملہ بنتا ہے جسے آپ انگلش میں سینٹنس کہتے ہیں، فقرہ بھی کہتے ہیں، اردو میں جملہ بھی کہتے ہیں، تو عربی زبان میں جب ایک جملہ بنتا ہے تو اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ، اسم سے، اور ایک قسم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ، فعل سے۔ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زمانے تین ہوتے ہیں، جو گزر گیا وہ ماضی ہے، جو موجود ہے وہ حال ہے، اور جو ابھی نہیں آیا وہ مستقبل ہے۔ تو زمانے تو تین ہوئے۔ پہلے میں بات جملہ فعلیہ کی کر دوں۔ جملہ فعلیہ یہ چونکہ فعل سے ہے، اور اس فعل کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ کہ فعل کوئی سا بھی کام کسی نہ کسی زمانے میں موجود ہو، کسی نہ کسی زمانے میں پایا جائے، کسی نہ کسی زمانے میں پابند ہو۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا کھایا، اب یہ جملہ ماضی کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل، پرسوں یا پچھلے ہفتے کسی وقت آپ نے کھانا کھایا تھا، آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں کھانا کھاتا ہوں یا کھا رہا ہوں، اب یہ جملہ حال کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کھانا کھانے لگے ہیں یا کھا رہے ہیں، آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ یا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں کھانا کھاؤں گا، مستقبل کا جملہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل یا پرسوں وہ جو بعد میں آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کھانا کھانا بھی ایک فعل ہے، ایک کام ہے۔ لکھا، لکھتا ہوں، لکھوں گا۔ کھیلا، کھیلتا ہوں، کھیلوں گا۔ سویا، سوتا ہوں، سوؤں گا۔ تو زمانے تو تین ہوئے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہوئی کہ جب بھی کوئی فعل ہوگا وہ کسی نہ کسی زمانے میں موجود ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہی فعل، وہی کام ماضی میں بھی ہو، حال میں بھی ہو اور مستقبل میں بھی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہوگا تو کسی نہ کسی ایک زمانے میں ہی ہوگا۔ اور دوسری خوبی فعل کی یہ ہے کہ فعل زمانے کی وجہ سے عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، وقتی ہے، مستقل نہیں ہے۔ اب یہی خوبی جو فعل کی ہے، یہی خوبی جملہ فعلیہ کی ہے۔
اور جملہ اسمیہ اس کا الٹ ہے. جملہ اسمیہ وہ چونکہ اسم سے ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی زمانے میں پابند نہیں ہوتا بلکہ سب زمانوں پر حاوی ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ. جملہ فعلیہ عارضی ہوتا ہے، جملہ اسمیہ دائمی ہوتا ہے. جملہ فعلیہ وقتی ہوتا ہے، جملہ اسمیہ مستقل ہوتا ہے. جملہ فعلیہ ناپائیدار ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ کی بات پائیدار ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. جملہ فعلیہ کسی نہ کسی زمانے میں پابند ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ سب زمانوں پر حاوی ہوتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ. اب ان دو میں فرق سمجھ لینے کے بعد یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ فعلیہ نہیں، جملہ اسمیہ ہے. اگر اللہ رب العزت اسی فرمان کو جملہ فعلیہ کے طور پہ کرتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا کسی نہ کسی زمانے میں پابند ہو جاتا، کسی نہ کسی زمانے میں محدود ہو جاتا. رب کائنات نے اس فرمان کو جملہ اسمیہ کی شکل میں فرما کر کہہ کر پہلا پیغام تو یہ دے دیا کہ لوگوں، میں نے بہت سے کام کیے ہیں. میں نے ابو جہل کو پیدا کیا تھا، بس آج تو نہیں ہے وہ. میں نے زمین اور آسمان پیدا کیے، مگر جب پیدا کیے تھے ہر روز تو پیدا نہیں کر رہا. میں قیامت لاؤں گا فعل ہے میرا، جب لاؤں گا، آج تو نہیں لایا. کئی فعل ایسے ہوئے، طوفان لایا نوح کی زندگی میں، وہ گزر گیا، ہر روز نہیں آتے. کئی فعل ایسے ہوئے، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا اور نکالا. کئی فعل ایسے ہوئے جو میں نے ماضی میں کیے وہ آج نہیں کرتا. کئی فعل ایسے ہیں جو میں نے مستقبل میں کرنے ہیں وہ آج نہیں کرتا. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے فعل میری حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، میرے کام میری دانائی کے ساتھ ہوتے ہیں، وقت کے مطابق ہوتے ہیں، زمانے کے مطابق ہوتے ہیں. جب ضرورت ہوتی ہے انجام دیتا ہوں، جب ضرورت نہیں رہتی وہ فعل نہیں رہتا. مگر ایک فعل میرا ایسا ہے، کیا بات ہے. ایک کام میرا ایسا ہے اور وہ ہے اپنے مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنا. یہ فعل ایسا ہے کہ یہ میرے باقی افعال جیسا نہیں. یہ کام میرا ایسا ہے جو کہ میرے باقی کاموں جیسا نہیں. کوئی فعل ماضی میں تھا، حال میں نہیں. کوئی حال میں ہے، مستقبل میں نہ ہوگا. کوئی مستقبل میں ہوگا، حال اور ماضی میں نہیں. مگر مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتے رہنے کا فعل ایسا ہے کہ تب سے ہے کہ جب ماضی بھی نہ بنا تھا اور تب تک رہے گا جب مستقبل بھی نہ رہے گا. زمانے بعد میں بنے، مصطفیٰ پر درود و سلام پہلے سے ہے. زمانے ختم ہو جائیں گے اور درود و سلام مصطفیٰ پر بھیجنے کا فعل جاری رہے گا. ارے ہر فعل زمانے میں ہوتا ہے مگر مصطفیٰ پر درود و سلام زمانوں میں نہیں بلکہ زمانے اس کے اندر ہے. واہ واہ واہ. تو مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنا کسی زمانے میں نہیں بلکہ زمانے اس میں ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. زمانے کب سے بنے؟ جب سے سورج چاند ستارے بنے. جب سے یہ سورج کی گردش شروع ہوئی، اسی سورج کی گردش کے بنا پر سورج کا طلوع غروب ہونا شروع ہوا اور طلوع غروب کے ساتھ دن رات بنے. دن رات کو ہم نے 24 گھنٹے بنا لیے. 1 گھنٹے کو ہم نے 60 منٹس میں تقسیم کر دیا اور 1 منٹ کو سیکنڈ میں تقسیم کر دیا. یہ جو وقت کی ساعتیں ہیں، یہ جو وقت کی اکائیاں ہیں، یہ جو وقت کے پیمانے ہیں، یہ تب سے بنے جب سے سورج بنا، زمین بنی. جب سے یہ سورج کی گردش شروع ہوئی، زمانے تو تب سے بنے ہیں. تو سورج تو کل بنا ہے اور زمانے سورج کی پیدائش کے مرہون منت ہیں. تو سورج تو کل بنا ہے. زمین اور آسمان اس سے بھی پہلے بنے تھے. زمین اور آسمان بھی بعد میں بنے. عرش کرسی لوح قلم سب سے پہلے بنے تھے اور عرش کرسی لوح قلم کل بنے، مصطفیٰ ان سے بھی پہلے بنے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کن فیکون تو کل دی گل لے ہائے ہائے ہاں ہاں. اسا پہلی دی پریت نبھائی. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. کن فیکون تو کل دی گل لے اسی پہلی دی پریت نبھائی. تو لہٰذا پیغام یہ ہے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا کسی نہ کسی زمانے میں نہیں بلکہ زمانے اس میں ہیں. بے شک زمانے بعد میں بنے، مصطفیٰ پہلے تھے. زمانے ختم ہو جائیں گے، مصطفیٰ تب بھی ہوں گے. بے شک بے شک. اب درود و سلام کے فضائل اور اس کی عظمت کی طرف آتے ہیں. اور جو خاص بات ہے وہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے درود اور ایک ہے سلام. ہائے ہائے واہ واہ. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جل مجدور کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص میرے حبیب پر ایک مرتبہ بھی درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہوں، اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہوں، 10 درجے بلند کرتا ہوں، 10 گناہ معاف کرتا ہوں. 10 نیکیاں عطا کرتا ہوں، 10 درجے بلند کرتا ہوں، 10 گناہ معاف کرتا ہوں. حاضرین محترم، جو شخص ایک مرتبہ بھی درود پڑھتا ہے اس کو تو ثواب ملتا ہے. تو درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے تو سلام پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ اب سنیے، شاہی جامع مسجد توتلا میں آنے والوں، شمع عشق مصطفیٰ کے پروانوں، محمد عربی کے عشق کے دیوانوں، ارے مصطفیٰ کے غلاموں، مصطفیٰ کے عاشقوں، ارے گنبد خضرا کی چادر رکھنے والوں، مصطفیٰ کا میلاد منانے والوں، مصطفیٰ کے نغمے گانے والوں، عشق مصطفیٰ میں مر مر جانے والوں، سلام درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے سرکار کا جواب ملتا ہے. بہت خوب صاحب، بہت خوب. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. ادھر درود میں التجا ہے اور سلام میں انشاء ہے. درود التجا ہے کہ مولا تو اپنے حبیب پر درود بھیج، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مولا تو اپنے حبیب پر درود بھیج. ادھر درود میں التجا ہے اور سلام میں انشاء ہے. سلام میں آدمی براہ راست پردے ہٹا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے. اور جب امتی اپنے مصطفیٰ پر سلام پیش کرتا ہے تو سرکار کی بارگاہ سے جواب آتا ہے میرے غلام تجھ پر بھی سلام، تجھ پر بھی سلام ہو. تو لہٰذا کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں اور یاد رکھ لیں ساری اسلام کی عبادتیں سنت مصطفیٰ ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب حکماً فرض ہوئیں مگر فعلاً حضور کی سنت ہے. ساری اسلام کی عبادتیں سنت مصطفیٰ ہیں اور درود و سلام اللہ کی سنت ہے. جس طرح خدا کا درجہ نبی کے درجے سے بلند ہے، واہ واہ. جس طرح خدا کا درجہ نبی کے درجے سے بلند، اسی طرح خدا کی سنت کا درجہ نبی کی سنت کے درجے سے بلند. واہ واہ. ساری اسلام کی عبادتیں سنت مصطفیٰ ہیں. نماز اللہ نے نہیں پڑھی، حضور نے پڑھی، حضور کی سنت. روزہ اللہ نے رکھا، حضور نے رکھا، حضور کی سنت. زکوٰۃ اللہ نے دی، حضور نے دی، حضور کی سنت. حج اللہ نے کیا، حضور نے کیا، حضور کی سنت. ساری اسلام کی عبادتیں سنت مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ پر درود و سلام سنت خدا ہے. ساری اسلام کی عبادتوں کا درجہ ایک طرف، مصطفیٰ پر درود و سلام کی عبادتوں کا درجہ ایک ایک طرف. طرف. بے شک. ساری اسلام کی عبادتوں کا درجہ ایک طرف. کیوں؟ جس طرح خدا کا درجہ نبی کے درجے سے بلند، اسی طرح خدا کی سنت کا درجہ نبی کی سنت کے درجے سے بلند. اور پھر دعا عبادتوں کا مخ ہے. الدعاء المخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے، نچوڑ ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد. حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو، فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو، فرمایا کیا خبر تم دعا مانگو رب تمہاری دعا کو رد کر دے؟ کیا خبر رب تمہاری دعا کو قبول نہ کرے، رد کر دے؟ فرمایا چاہتے ہو کہ اگر تمہاری دعا قبول ہو
تو فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد. حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا کہ اپنی دعا کے آگے اور پیچھے میرا درود لگا لیا کرو. جو دعا میرے درودوں میں سج کر جائے گی، اللہ نے درود و سلام تو لینا ہی لینا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آگے سے بھی لے لے، پیچھے سے بھی لے لے، اندر کی دعا چھوڑ دے. درود و سلام کے صدقے دعا بھی قبول ہو جائے گی. ارے دعائیں بھی درود و سلام کے صدقے قبول، عبادتیں بھی درود و سلام کے صدقے قبول، ایمان بھی درود و سلام کے صدقے قبول، اسلام بھی درود و سلام کے صدقے قبول. اور اللہ نے اپنی ہر عبادت کے لیے وقت کی شرط رکھی، حید کی شرط رکھی. فجر کی نماز ہے، سورج چڑھ گیا، نماز قضا ہو گئی، نہیں پڑھ سکتے. زور ہے، زوال سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، اس کا سایہ 2 گنا سے زیادہ ہو جائے، نماز قضا ہو گئی. سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز قضا ہو گئی. مغرب کی نماز ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا، مغرب گئی، عشاء آ گئی. حج ہے، سارا سال عرفات کے میدان میں بیٹھے رہے، حج نہیں ہوگا. 11 مہینے رمضان کے علاوہ روزہ رکھے، رمضان والا روزہ نہیں ہوگا. اللہ نے اپنی ہر عبادت کے لیے شرط رکھی، وقت کی، ٹائم کی، مہینے کی، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، رکوع، سجود، حید کی، طور کی، طریقے کی، وقت کی، اپنی ہر عبادت کے لیے اللہ نے شرطیں رکھی. جب مصطفیٰ پر درود و سلام کا بھیجنے کا وقت آیا، سارا قرآن پڑھ لو، ساری حدیث پڑھ لو، نہ کسی حید کی شرط، نہ کسی وقت کی شرط. اپنی ہر عبادت کے لیے قضا بھی ہے، ادا بھی ہے. وقت پر پڑھو تو ادا، وقت گزر جائے تو قضا. اس کی عبادت ہو تو قضا ہو سکتی ہے. مصطفیٰ کا درود و سلام ادا ہی ادا ہے، اس کی قضا ہی کوئی نہیں. مصطفیٰ کا درود و سلام، مصطفیٰ کا درود و سلام ادا ہی ادا ہے. اور پھر رب کی نماز ہے، جس زبان میں دی گئی اسی زبان میں ہی قبول ہے. اردو میں ترجمہ کر کے کھڑے ہو کے پڑھیں تو قبول نہیں، بس جس زبان میں دی گئی، عربی زبان میں، اسی زبان میں ہی قبول ہے. حضور کا درود و سلام ہے، چاہے عربی زبان میں نثر میں پڑھ لو، چاہے امام بوسیری کی زبان میں پڑھ لو، چاہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا کی زبان میں پڑھ لو. یہاں زبان کی پابندی نہیں، بس یار پر سلام پڑھو، میں قبول کرتا ہوں. چاہے کھڑے ہو کے پڑھو، چاہے بیٹھ کے پڑھو، چاہے تنہا پڑھو، چاہے مل کے پڑھو. میرے محبوب پر جس طرح بھی درود و سلام پڑھو، مل کے پڑھا کرو. میں بھی فرشتوں کے ساتھ مل کے پڑھتا ہوں. تجھے لب لباب و حضور کے صلاۃ و سلام کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی معرفت بھی عطا کرے اور اس سے ہمارے ایمان کو، زندگیوں کو مزین بھی کر دے. وما علینا الا البلاغ.